بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کے مانند ہے. ایک پل کا محتاج ہے. ذرا تیز ہوا چلی چراغ گل ہو جاتا ہے. اس ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کو کوئی بقا نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں معلوم کب فرشتہ اجل موت کا پروانہ لے کر حاضر ہو جائے اور کب انسان زیر زمین سو جائے کسی کو نہیں معلوم. حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے کہا عش ما شئت فإنک میت. آپ جتنا چاہیں دنیا کے اندر زندگی گزار لیں، لیکن ایک دن مرنا ہے. ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. آپ جس سے چاہے محبت کر لیں، ایک دن چھوڑ کر جانا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے یہ ایک مسافر خانہ ہے، دائمی اور ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ دنیا ہمارا اصلی وطن نہیں ہے. ہمیں دنیا میں چند دنوں کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور کام کی جگہ ہے. یہ دنیا پھل پانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا محنت کی جگہ ہے اور محنت کی جگہ میں امتحان کے دنوں میں اگر کوئی آرام ہے تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں. اگر کسی کا پرچہ چل رہا ہو 3 گھنٹے کا پرچہ ہو، کیا وہ امتحان حال کو چھوڑ کر کہیں باغ میں سیر و تفریح کرے گا، کوئی کھیل تماشا کرے گا، کرکٹ اور والی بال میں مشغول رہے گا؟ اگر کوئی رہتا ہے تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. ہم امتحان کے دور سے گزرے. اللہ رب العزت ہر وقت ہمارا امتحان لے رہا ہے. اگر ہمارے پاس خوشی کے مواقع میسر ہیں تو بھی امتحان چل رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنتے یا نہیں.
اگر ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں تو ہم امتحان میں چل رہے، اللہ دیکھتا ہے کہ ہماری طرف سے جو بندے کے اوپر مصیبتیں بھیجی گئی وہ اس کے صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ شکر گزاری کرنے والا بھی جنتی ہے اور صبر کرنے والا بھی کامیاب اور جنتی ہے۔ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ دنیا میں جب ہیں تو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ عقلمند انسان وہی ہے جو ان مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، مشکل حالات پر صبر کرے۔ عقلمند انسان وہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الناس اشد بلاء، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبتوں سے، تکلیفوں سے دوچار کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہے۔ پھر جو انبیاء علیہ السلام کا جتنا زیادہ قریبی اور پیروکار ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہے۔ مقربہ بے صورت حیرانی، جو جتنا قریبی ہوتا ہے، جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہوتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کریمہ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے انبیاء علیہ السلام پر کس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں آئی اور ان کے ماننے والوں پر کس قدر پریشانیاں آئی، کسی قدر میں گمان میں بھی وہ بات نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے اور جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر رکھ دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل حکم ربانی میں عصا کو زمین پر رکھ دیا، ایک اژدہا اور ایک بڑا سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو نکل گیا۔ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو سے کیا 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 جا سکتا ہے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو اژدہا اور سانپ بنی ہے یہ جادو کے ذریعے نہیں بنایا جا سکتا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، قدرت کا کام ہے، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اسی وقت سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے۔ فرعون کہنے لگا تم میرے حکم کے بغیر، تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے تابعدار بن گئے اور موسیٰ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یاد رکھو اگر تم موسیٰ کی تابعداری کرو گے مجھے چھوڑ کر تو تمہارے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دیے جائیں گے، تمہارا اگر دائنا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بایاں پاؤں بھی کاٹا جائے گا، تم کسی کام کے نہیں رہ جاؤ۔ اتنی خطرناک وارننگ دی گئی ہے، اس کے جواب میں جادوگر کا فخر مان کر لے جو تجھے کرنا ہے، اب ہمارے سامنے حقیقت آشکارا ہو چکی ہے، تم ہمارے ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ ہماری زندگی کا اختتام کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی جنت اور دوزخ سامنے دکھائی دے رہی ہے، لہذا اب ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب سے بننے والے نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی، اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہوش اڑ جاتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے، ایک شخص آ کے کہتا ہے
ابو بکر اپنے ساتھی کا حال پوچھو، دیکھو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے مسجد حرام کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوب کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اتقتل رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے بندے کو کے بدلے میں اتنے نرمے ہو چکے ہو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر کے پیچھے پڑ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ بے ہوش پڑ گئے۔ اتنی بھی بات ختم نہیں ہوئی، عتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر چڑھ گیا اور کودنے لگا، جمپ لگانے لگا۔ جب وہ جمپ لگاتے تھک گیا، پھر اپنا جوتا نکالا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ مارنے لگا۔ حالت یہ ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ زخموں کی وجہ سے پھول گیا۔ جب انہیں لگا کہ اب یہ بندہ مر چکا ہے تو چھوڑ کر چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ والوں کو جوش آیا، ویسے وہ کافر تھے، وہ آ کے کہنے لگے کہ اگر میرے قبیلے کا بندہ مر گیا تو تم سے ضمانت بدلا دیا جائے۔ پھر وہ لوگ اٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو پوچھنے لگے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا کیا حال؟ تو قبیلے والے کہنے لگے جس کی وجہ سے تمہارا یہ حشر ہوا ہے وہ شادی پھر اسی کی بات کر رہے ہیں، ساتھ چھوڑ کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، سینے کے اوپر پتھر رکھے گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک کو گرم سلاخوں کے ذریعے سے دھاگا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ شیب ابی طالب میں مقید کر کے شوشن کا ریکارڈ کر دیا گیا، نہ اسے کوئی خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کھانا پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وادی سے نکلتا تو اسے ضرور کیا جاتا۔ یہ سب تکلیفیں برداشت کی جا رہی ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے، اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملنے والی ہے، اس کے مقابلے میں ان تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ اگر کوئی دنیا کی زندگی لے جیتا ہے اور 100 سال جیتا ہے تو 50,000 کا 100 سے اگر تناسب نکالا جائے تو 2.5 منٹ بنتا ہے۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، اور دنیا کی 100 سالہ زندگی آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 2.5 منٹ بنتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 2.5 منٹ مصیبت پہ صبر کر لے، مشقت برداشت کر لے، تنگ دستی کو برداشت کر لے، تو آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ملتی ہے اس کے مقابلے اگر یہ سودا کرتا ہے تو بہت سستا سودا ہے۔ ہماری تکلیفوں کے مقابلے میں جو جنت ملنی ہے، اس کی جو نعمتیں ملنی ہے، جو وہاں پہ ہمیں زندگی ملتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی تو آخرت کی زندگی ہماری مرضی کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری
اطاعت کر لو، میری مرضی کے مطابق زندگی گزار لو، آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا جب ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جب تم جنت میں چلے جاؤ گے تو جنت کی تمہاری زندگی کا عالم یہ ہوگا، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا جاتے تم جنت میں مانگو، ساری چیزیں تمہیں مہیا کرائی گی، سب کچھ ملے گا۔ پر دنیا کی 2.5 منٹ کی زندگی میں صبر کرنا ہے، جو مصیبتیں آئے، جو پریشانیاں آئے، جو تنگ دستی آئے، اس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سمجھ کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اس پہ صبر کر کے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ صحابہ کرام کو اسی بات کا یقین تھا، اسی لیے وہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے نام کیے ہوئے تھے، جو بھی قربانی دینی پڑتی تھی ساری قربانیاں دیا کرتے۔ جوان تو جوان بوڑھوں کی بھی یہی تمنا ہوتی تھی کہ زندگی میں جو قربانیاں دینی ہیں دے لو، کیونکہ آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ زندگی ملے گی۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی ہو چکی، حضرت اسماء بوڑھی ہو چکی، بڑھاپے کی وجہ سے آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی۔ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور اس کے ساتھیوں کو شہید کرانا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے میرے سارے ساتھی شہید ہوتے جا رہے ہیں، اب میرا نمبر آنے والا ہے تو کیوں نہ میں اپنی بوڑھی والدہ کے پاس جا کر کچھ دعائیں لے لوں۔ چنانچہ وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اماں جان آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے سارے ساتھی دھیرے دھیرے شہید ہونے والے ہیں، اب تھوڑی دیر میں مجھے بھی شہید کر دیا۔ والدہ نے کہا، غم کس بات کا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ تم حق پر ہو؟ تو کہنے لگے، مجھے 100% یقین ہے کہ میں حق پر ہوں۔ پھر کہنے لگے، اماں جان مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ پھر میرے ناک کو کاٹا جائے گا، میرے ہونٹ کو کاٹا جائے گا، پھر میرے کانوں کو کاٹ کر مسنا کر دیا جائے گا۔ تو والدہ حکمت دیتے ہوئے کہتی ہے، بیٹے غم کس بات کا ہے؟ جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو پھر اس کی کھال نکالی جائے، اس کی بوٹیاں بنائی جائے، بکری کو کیا معلوم کیا ہوگا۔ جب تمہیں شہید کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اس کی تمہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ماں نے اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو ٹھنڈی کی لمبی لمبی راتوں میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور آپ سے دعائیں مانگتا تھا۔ میرا یہ وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے لمبے دنوں میں روزہ رکھتا تھا۔ میرا یہ وہ بیٹا ہے جس نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کی، ہم دونوں اس سے راضی ہیں، پروردگار عالم تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کی دعا کر رہی ہے۔ دنیا کی ماں ہوتی ہے تو کہتی کہ میرے بیٹوں کو بچا لیا جائے، میرے بیٹے کی پھر یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن یہ دعا نہیں کر رہی، انہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا کی مصیبتیں ہیچ ہیں، یہ تکلیفیں ہیچ ہیں، یہ پریشانیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا اصل چیز ہے، اللہ کی رضامندی اصل چیز ہے، اس لیے وہ دعا کرتی ہے پروردگار عالم ہم اس سے راضی ہیں، آپ اس سے راضی ہو جائیے۔ بیٹا بیٹے قریب آؤ، مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ٹٹول کر ایک بار چھو لوں اور تمہارے جسم کی ایک بار خوشبو لے لوں۔ پھر گئے وہ مصیبت، ساری مصیبتیں آ رہی ہیں لیکن ایک بار بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی چند ہوتا ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس کے بدلے میں جو نعمتیں ملی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ آج ہمارے اوپر بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے ہم جزا مزہ کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
شکوہ کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہم نے اللہ رب العزت اتنی دعائیں کی اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، ہمارے اوپر پریشانیاں آئی جا رہی ہیں، آنے دو، اللہ رب العزت آزمان اس کو اوپر صبر کرے اللہ رب العزت ان مصیبتوں کے بدلے میں جو ہمیں آخرت میں اجر دے گا، جو انعامات دے گا وہ بے حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت سبھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔